السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری. ہم نے اسلامیات اختیاری کا حصہ دوم، طریقہ اسلام کا حصہ دوم یعنی خلافت راشدہ کا شروع کیا تھا، جس میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الاول کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف اور ان کے دور میں جو ابتدائی مشکلات تھی اس کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نظام حکومت کیسا تھا. آپ نے اپنے جو حکومت تھی اس میں کون کون سے نظامات کو وضع کیا تھا اور کس طرح آپ نے اپنے نظام حکومت کو مضبوط کیا. حضرت ابوبکر صدیق کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یعنی ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی تھی. آپ کی قائم کردہ نظام حکومت کی جو چند خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، مجلس شورا. تمام اہم امور کے جو آپ فیصلے تھے وہ مجلس شورا قائم کی گئی. اس میں صحاب عشرہ مبشرہ کے علاوہ، عشرہ مبشرہ وہ صحابی تھے 10 صحابی. عشرہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری پانے والے، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے بشارت پانے والے، یعنی وہ 10 صحابی جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. لہٰذا آپ حضرت ابوبکر صدیق جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تو اس میں عشرہ مبشرہ صحابہ کے علاوہ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت ابی بن قعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت جیسے کبائر صحابہ یعنی بلند درجے والے صحابہ جو تھے وہ ان میں شامل ہوتے ہیں. آپ جو بھی کام کرتے، جو بھی آپ خلافت کے بارے میں فیصلہ کرتے وہ آپ آپس میں مشوروں سے کرتے تھے. صوبائی نظام. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت سے قبل جزیرہ عرب کی کوئی باقاعدہ سیاسی اور انتظامی تقسیم نہیں کی گئی تھی، یعنی تمام جتنے بھی علاقے تھے ان کو ایک ہی ریاست میں تقسیم مانا جاتا تھا. آپ نے انتظامی سہولت کے لیے درج ذیل صوبے بنائے، یعنی آپ نے اب کیونکہ اسلام جو تھا وہ عرب کے باہر بھی پھیل گیا تھا تو ان علاقوں کی اتنے زیادہ علاقوں کو ایک ہی اکائی میں پرو کر رکھنے سے ان کے انتظامات کو جو تھے وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتے تھے. لہذا آپ نے صوبے بنا دیے اور ہر صوبے کی نگرانی کے لیے آپ نے گورنر مقرر کیے. لہذا آپ نے صوبے بنائے مکہ، مدینہ، طائف، صنعاء، حضرموت، بحرین، خولان، نجران، جرش اور دمات الجندل. یہ آپ نے 10 صوبے اس وقت عرب کے جو علاقے اسلام نے فتح کیے تھے ان کے 10 صوبوں میں ان کو تقسیم کیا. حضرت ابوبکر نے ان صوبوں کے حاکم، امیر اور گورنر مقرر فرمائے جو کہ وہاں کے تمام انتظامات کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے تھے. اس کے بعد مالی نظام. جس طرح کا مالی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، اسی طرح کا مالی نظام حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی قائم رہا. صرف اس قدر اضافہ ہوا کہ مدینہ طیبہ میں بیت المال کی عمارت تعمیر کی گئی تھی. جو رقم یا مال اور اسباب باہر سے آتا تو لوگوں میں منصفانہ طریقے سے تقسیم کر دیا جاتا. پھر دیگر ملکی امور جو تھے وہ خرچ کر دیے، ملکی امور پر جو اخراجات تھے ان پر خرچ کیا جاتا. حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو بیت المال کے حساب میں صرف 1 درہم رقم جمع تھی. فوجی نظام. حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں فوجی نظام تقریباً وہی رہا جو عہد رسالت میں تھا. البتہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اضافہ کیا کہ آپ نے فوج کے الگ الگ سالار مقرر کیے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت شرجیل بن حسنہ، حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت زید بن سفیان مشہور سالار تھے. حضرت یزید بن سفیان جو کہ سفیان کا بیٹے تھے وہ یہ مشہور سالار تھے. تمام افواج کے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یا حضرت خالد بن ولید ہوا کرتے تھے. جب بھی کوئی فوج روانہ ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق سالار اور دیگر فوجیوں کو درج ذیل نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. تارک دنیا اور عبادت گزار لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، یعنی جو عبادت کرتے رہتے ہیں، دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہ کرنا. عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کھانے کی گرد کے علاوہ کسی جانور کو قتل نہ کرنا اور مال غنیمت میں خرد برد نہ کرنا، یعنی اس میں کوئی بھی رد و بدل نہ کرنا، اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باضابطہ اور مستقل فوج موجود نہ تھی، البتہ لوگ جوش جہاد میں خود ہی اپنی خدمات پیش کرتے تھے. یعنی آپ نے کوئی بھی ایک ایسا نظام نہیں بنایا تھا مستقل فوج کے لیے، لیکن لوگ جو تھے جب بھی کوئی جہاد کا وقت آتا تو لوگ خود بخود اپنے جذبے کے تحت اس میں شریک ہوتے تھے. اس کے بعد ذمیوں کے حقوق. ذمی وہ لوگ تھے جو کہ ریاست اسلامیہ میں رہتے تھے لیکن غیر مسلم ہوتے تھے. ذمی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلم ہوں مگر اسلامی ریاست کے باشندے ہوں، وہاں کے رہنے والے ہوں. ان کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست کا ہوتا ہے. اس کے بدلے میں وہ اسلامی ریاست کو سالانہ یعنی سال میں ایک دفعہ ٹیکس ادا کرتے ہیں جسے جزیہ کہا جاتا ہے. حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ذمیوں میں بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا. انہیں عبادت کرنے اور مذہبی تہوار منانے کی پوری آزادی حاصل تھی کیونکہ عہد رسالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پوری آزادی دی تھی. ایسے ذمی جو جزیہ ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں انہیں اس کی معافی مل جاتی تھی. مثلاً ایک دفعہ جزیرے کے 7,000 آدمیوں میں سے 6,000 افراد نے جزیہ ادا کیا، باقی غریب، نادار اور اپاہج لوگوں کو جو تھا وہ معافی دے دی گئی.
لیکن ذمیوں کی حفاظت کا ذمہ صرف اس وقت تک ہی جب تک وہ اسلام کے خلاف سازشیں نہ کریں. وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے صلح جوئی کے ساتھ وہاں پر رہے لیکن زبردستی اسلام قبول نہ کرے اور اپنے مذہب پر اگر وہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی انہیں آزادی تھی. حکام کی دیکھ بھال. حضرت ابو بکر تب آپ بڑے نرم و مزاج تھے، یعنی ان کی طبیعت بڑی نرم مزاج کی تھی، ہر کسی سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، مگر حکام کی دیکھ بھال کے معاملے میں خاصے باخبر اور محتاط رہتے تھے. یعنی اگر کوئی بھی حکم دیا ہے، احکامات دیے ہیں تو ان کی خبر گیری جو تھی اس میں محتاط رہتے تھے. اگر کوئی غلطی کرتا تو اسے ڈانٹتے تھے. حضرت خالد بن ولید نے غیر مسلم سمجھتے ہوئے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اس نے اذان بھی کہی تھی، گویا یہ اس کے اسلام لانے کا اقرار تھا. حضرت ابو بکر صدیق اس پر بڑے ناراض ہوئے. حضرت خالد بن ولید کی سرزنش کی اور مالک بن نویرہ کا خون بہا ادا فرمایا. یعنی حضرت خالد بن ولید کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ مالک بن نویرہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، آپ نے اسے قتل کر دیا. بعد میں اس بات کی تصدیق ہوگی کہ وہ مسلمان تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے خود اس کے لواحقین کو، اس کے وارثوں کو اس کو خون بہا ادا کیا. یعنی اس کی دیت جو ہوتی 100 اونٹوں کی قیمت، یا اس کے لواحقین نے جتنی قیمت طلب کی تھی اتنی قیمت انہوں نے خود ادا کی. خارجہ پالیسی. حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں اندرونی خلفشار، یعنی جہاں پر اسلامی ریاست کے اندر جو خلفشار تھے، جو سازشیں تھیں، ان کو بڑی اچھے طریقے سے ختم کیا. وہاں آپ نے بہترین خارجہ پالیسی، یعنی دوسری ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کی بھی پالیسیز بنائی. آپ نے اپنے عہد خلافت میں 2 عظیم سلطنتوں ایران اور روم سے ٹکر لی اور انہیں باور کرایا کہ مسلمان بہت بڑی قوت بن چکے ہیں. اس سلسلے میں آپ نے حضرت خالد بن ولید کی صلاحیتوں اور دلیرانہ قیادت سے بھرپور فائدہ اٹھایا. محکمہ افتاء. مذہبی مسائل کے صحیح حل کے لیے محکمہ افتاء قائم ہوا. اس کے لیے ایسے صحابہ کرام خدمات سر انجام دیتے جو علم و فضل میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، مثلا حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن قعب اور حضرت زید بن ثابت جیسے اصحاب رسول اس زمن میں لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. یعنی ایک ایسا محکمہ بنایا گیا جہاں پر لوگ آ کر جو نئے مسلمان ہوتے تھے یا بھی مسلمانوں کو کسی بھی حکم میں جو تھا وہ شریعت کے لیے احکامات جاننے ہوتے تھے تو وہ ان لوگوں کے پاس آتے اور یہ وہاں پر لوگوں کی صحیح شریعت کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے تھے. شرعی سزاؤں کا نظام. ایسے لوگ جو قرآن و سنت کے منافی کام کرتے انہیں شریعت کے مطابق سزائیں دی جاتی تھی. عام طور پر لوگوں کو پند و نصاح کے ذریعے سے ہی برائی سے روکا رہتا تھا، یعنی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، ان کو تقریروں کے ذریعے سے قرآن پاک کے احکامات سنا کر ان کو برائی سے روکا جاتا تھا. تب بھی اگر کوئی برائی کرتا تو اسے عبرتناک سزا دی جاتی تھی. مثلا شراب پینے والوں کو 40 درے لگائے جاتے تھے. اسی طرح اگر کوئی شخص خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کرتا تو اسے شرعی حدود کے مطابق سزا دی جاتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق اپنے حکام کو تعزیرات اور حدود کی پابندی کی سختی سے تلقین فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ نے حکام مقرر کیے تھے، جو اپنے گورنر مقرر کیے تھے ان کو آپ کہتے تھے کہ سختی سے کہتے تھے کہ شرعی سزاؤں کا نفاذ کرنا ہے تاکہ اسلامی ریاست میں جو جرم ہے وہ اپنا سر نہ اٹھا سکیں اور ہر ایک سزا کے ڈر سے جو ہے وہ ان جرموں کا ارتکاب کرنے سے باز رہے. تو یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت کا. آپ نے کس طرح سے اپنے جو دور میں فتنے تھے ان کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک مضبوط ترین جو حکومت تھی اس کی بنیاد بھی رکھی. تو ہمارا ٹاپک جو ہے یہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.